اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ سورہ نحل آیات 66 اور 67۔ وَإِنَّ اور یقیناً لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپائے جانوروں میں لعبرۃً یقیناً نصیحت ہے۔ نسقیکم ہم تم کو پلاتے ہیں، مما اس میں سے جو فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بین الفرث گوبر کے درمیان، ودم اور خون کے درمیان، خون اور گوبر کے درمیان، لبناً دودھ، خالصاً خالص، سائغاً خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو تخلیق کیا، زندہ کیا، اور پانی سے ہی انسان کی حیات ہے۔ اب اس میں ایک اور نعمت دودھ کی طرف اشارہ فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے چوپایوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت، ربوبیت اور اس کی توحید کے بڑے درس موجود ہیں۔ یہ جو چوپائے اسی زمین کی گھاس اور سبزیاں چرتے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ایک مرحلے میں گوبر بنتی ہیں، ایک مرحلے میں خون، پھر اسی گوبر اور خون کے درمیان کے مرحلے سے دودھ پیدا ہوتا ہے، جس میں نہ گوبر کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ خون کا۔ وہ ہر آمیزش سے بالکل پاک اور پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، لذیذ اور غذا بخش ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی شاہد ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی بنانے والے حکیم اور مدبر کی طرف سے ہے، جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اسی دودھ سے ملائی ہے، اس کا ذائقہ مختلف، دہی بنائیں ذائقہ مختلف، اس سے گھی حاصل کیا جاتا ہے، لسی بنائی جاتی ہے، مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کا ایک الگ سے ذائقہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرما دی ہیں۔ تو بظاہر تو وہ جانور گھاس کھاتا ہے، سبزہ کھاتا ہے، لیکن کس قدر صاف، شفاف اور سفید دودھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے اور ایک معجزہ ہے۔ آیت مبارکہ کے آغاز میں ہی فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو عبرت کے معنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا ہے۔ عبرت ایک علم کی چابی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے وہ اس سے بڑے فائدے اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کی روشنی میں دوسرے دروازے خود بخود کھلتے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اس صلاحیت کو مردہ کر دیتے ہیں ان کے عقل و دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ اور پھلوں میں سے نخیل، کھجور، والعناب انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس میں سے سکرن نشہ آور چیزیں، ورزقاً حسنا اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ یعنی جس طرح اس نے چوپایوں سے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا ہے، اسی طرح کھجور اور انگور سے تمہارے لیے غذا فراہم کی ہے۔ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بنا لیتے ہو، جس طرح شراب وغیرہ کشید کی جاتی ہے، اور پاکیزہ غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ تو رزقاً حسنا سے اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ اصل رزق تو وہی ہے جو پاکیزہ ہے۔ اگر تم اس سے کسی خراب چیز کو بنا لیتے ہو، نشاور چیز کو بنا لیتے ہو، تو یہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اس لیے ساکرن کے بعد ورزقاً حسنا الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے صحت اور غذا کا سبب بنے،
اب انسان نے ہی اس کی شکل کو تبدیل کر کے اسے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ عقل اور دل کو معوف کر کے رکھ دیتی ہے۔ ان یقیناً فی ذالک، اس میں لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے، بس غور و فکر کی ضرورت ہے کہ مٹی ہے، اس میں لگا ہوا درخت ہے، اسے ایک ہی قسم کا پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ان درختوں پر لگنے والے پھل تمام کے تمام مختلف، اپنے رنگ کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، خوشبو کے اعتبار سے۔ تو چاہے چوپائے جانور ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، پھل فروٹ ہیں، جو بھی ہیں، تمام کی تمام چیزوں میں اہل عقل کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آشنائی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل، آیات 68 اور 59۔ وَأَوْحَى، اور وحی کی، ربک، تیرے رب نے، الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی، کہ بنا لے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتا، گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں سے، ومما یعرشون، اور جہاں لوگ چھتیں اٹھاتے ہیں، اونچی کرتے ہیں۔ سورہ نحل کا نام اسی آیت مبارکہ کی مناسبت سے ہی نحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں یہ جبلت اور فطرت رکھ دی ہے کہ اس نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنا چھتا بنانا ہے، اور چھتا بنانے کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ اونچی عمارت ہو۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو تخلیق کیا ہے، تب سے وہ اس حکم کی پابند ہے اور وہ اسی طرح ہی کرتی ہے۔ تو پھلوں کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اب شہد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو شہد کی مکھیاں انہی پھلوں سے تیار کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ القاء کیا ہے، اس کی فطرت اور ودیت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہر قسم کے رس چوس کر اپنے چھتے میں شہد جمع کرے۔ اس لیے فرمایا ثم، کہ پہلے گھر بنانا ہے، ثم، پھر، کلی، کھا، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، فصلوں کی، اور چل، سبل ربی کا، تیرے رب کے راستوں پر، ذللا، جو ہموار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے جگہ بھی متعین کر دی کہ اس نے چھتا کہاں بنانا ہے، اس کے لیے راستے بھی متعین کر دیے، اسے پھلوں کے بارے میں علم عطا کر دیا کہ اس نے کن کن پھلوں سے یہ رس لینا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے راستے بھی متعین کر دیے کہ کن راستوں سے ہو کر گزرنا ہے اور کن راستوں سے نہیں گزرنا۔ اس لیے ہمیشہ شہد کی مکھی پاک، صاف اور ستھرے راستوں کو پسند کرتی ہے اور انہی پر چلتی ہے، گندگی اور نجاست کی جگہوں کی طرف یہ مکھی نہیں جاتی۔ اب ان باتوں میں بھی انسانوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یخرج، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شراب، رس، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، موسم کے حساب سے، پھلوں کے حساب سے، پھولوں کے حساب سے شہد کے رنگ میں تفریق آ جاتی ہے۔ شفاء للناس، اور شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا بنا دیا ہے۔
ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے پیٹ کے خراب ہونے کا شکوہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پینے کا حکم دیا۔ اس شخص نے شہد پیا اور آ کر کہا، اللہ کے پیغمبر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، تم اور شہد پیو۔ اس نے دوبارہ شہد پیا، افاقہ نہ ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے تیسری بار بھی اس کو یہی نصیحت کی اور بالآخر پھر وہ ٹھیک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو شہد غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، بشرطیہ خالص ہو۔ ان یقیناً فی ذالک، اس میں لآیتن، ضرور بضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 65، 67 اور 69 سب کے آخر میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، یعقلون اور یتفکرون، تین مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ یسمعون، سننا ہے کسی چیز کو، اس کے بارے میں جاننا ہے، کھلے کانوں سے معقول بات کو سننا اور اس کو قبول کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ یعقلون، عقل رکھنا، عقل سے کام لینا، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا مرحلہ اس آیت مبارکہ کے اختتام میں یتفکرون، کہ وہ برابر اس کائنات کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، حقائق سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ مرحلہ سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور و فکر کرتے ہیں، علم کے مدارج برابر طے کرتے ہیں۔ یہ حکماء کا درجہ ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال کاوش سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے، جس سے انسانوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے تفکر اور تدبر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں، جس میں عقل اور دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اس سے آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کان سنتے ہیں، عقل سیدھی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور تفکر اور تدبر انسان کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نافعین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔